جتنی بھی انسان دنیا میں آئے سب کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ آئیے کیسے سنتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کر کے جب دنیا میں بھیجا تو انسان عقلی اعتبار سے اپنی بقا میں آسمان و زمین، شجر و حجر اور دیگر تمام اشیاء کے محتاج ہے، لیکن آسمان و زمین، شجر و حجر اور دیگر تمام اشیاء آدمی کے محتاج نہیں، کیونکہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ آسمان و زمین، شجر و حجر یہ تمام چیزیں موجود تھی، لیکن انسان نہیں تھا، آدمی نہیں تھا۔ تو کیا پتا چلا؟ انسان اپنی بقا میں آسمان و زمین، شجر و حجر اور دیگر تمام چیزوں کے محتاج ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں آپس میں محتاج الیہ ہے، یعنی انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپس میں محتاج الیہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک کو دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس طرح سے انسان محتاج الیہ نہیں، صرف محتاج ہوا اپنی بقا میں، آسمان و زمین، پانی، ہوا اور دیگر تمام چیزوں کے محتاج ہوئے۔ دیگر تمام چیز تو دور کی بات ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں سے ایک چیز اگر مفقود ہو تو انسان ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو انسان اپنی بقا میں آسمان و زمین، شجر و حجر اور دیگر تمام اشیاء کے محتاج ہے، اور دیگر تمام چیزیں آسمان و زمین، شجر و حجر یہ آپس میں محتاج الیہ ہے، ایک کو دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اب انسان کے علاوہ تمام چیزوں کا مصرف، مقصد سمجھ میں تو آ گیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن انسان کا مصرف، اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ اور چونکہ انسان کی تخلیق عبث اور بیکار بھی نہیں ہے اور مخلوق کے کام کا ہے بھی نہیں، تو لا محالہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق خالق کے لیے ہے، انسان کی تخلیق خالق کے کام کے لیے، اللہ کے کام کے لیے۔ کیونکہ جب مخلوق کے کام کا ہے بھی نہیں، انسان کی تخلیق عبث اور بیکار بھی نہیں ہے، تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق خالق کے لیے ہے۔ اللہ کے کام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کام کا مطلب انسان اللہ کا خادم بن کر رہے، اور انسان مخدوم، دیگر مخلوقات خادم، اس طریقے سے کہ انسان اللہ کے خادم بن کر اللہ کی عبادت کرے، اور دیگر تمام چیزیں انسان کے خادم بن کر رہے، انسان مخدوم۔ لیکن انسان نے ایسا قلب موضوع کیا ہے، ایسی پلٹی ماری ہے کہ انسان مخلوق کے خادم بن گئے۔ اب ہر کوئی مال کا خادم ہے، کوئی بیوی بچوں کا خادم ہے، کوئی کاروبار کا خادم ہے، کوئی تجارت کا خادم ہے، کوئی دکان کا خادم ہے، اور کوئی جائیداد و زمین کا خادم ہے۔ اب انسان نے ایسا قلب موضوع کیا، حالانکہ انسان کی تخلیق اللہ کے کام کے لیے ہے، اللہ کی خدمت کے لیے، اللہ کے خادم بن کر رہے، مگر ایسا قلب موضوع کیا کہ مخلوق کے خادم بن گئے، اور جب مخلوق کے خادم بنے تو اللہ سے دوری پیدا ہونا شروع ہوگی۔ تو یوں انسان کی تخلیق اللہ کے نزدیک صرف عبادت کے لیے ہے۔ عقلی اعتبار سے میں نے پوری کوشش کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے اس مضمون کو نہ سمجھے ہوں، لیکن عقلی اعتبار سے بھی اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ قرآن کی آیت تو ہے ہی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر عقلی اعتبار سے بھی انسان کی تخلیق کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات میرے چینل میں نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں۔